یہ ہے صراط مستقیم، وہابی مولویوں کی کتاب، اسماعیل دہلوی، جس کا نام ہے کتاب کا صراط مستقیم. مارکیٹ میں بک بھی رہی ہے، چھپ بھی رہی ہے. ایسا بھی نہیں کہ چھاپنا بند کر دیا ہو. آپ سحری کرتے ہیں، آپ افطاری کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، بہت سارے بیچارے ناواقف آتے ہیں بمبئی کے اندر چندہ کرنے، وہابی کے ہوٹل میں گھس جاتے ہیں سحری کرنے، دیوبندی کے ہوٹل میں گھس جاتے ہیں افطاری کرنے، یا کسی وہابی نے روزے کی بوتل پکڑا دی، وہ بھی پکڑ لی، کھجور کا پیکٹ دے دیا، یہ مولانا صاحب ہماری طرف سے افطاری کر لینا. چونکہ ان کو ثواب کی بہت ضرورت ہے، ایمان تو ہے نہیں، ان کو معلوم ہے کہ ثواب ہی جتنا اکٹھا کرنا چاہو اکٹھا کر لو. آخر میدان محشر میں ایک پلیت کپڑے میں لپیٹ کر تم منہ پہ مارا جائے گا ان کا ثواب. دیکھیے کتاب ہے صراط مستقیم. اس کتاب کے اندر تمہارے نبی کی شان میں کیسی بے ادبی کی ہے، کیسی گستاخی کی ہے. ایسا لکھنے والے کی اگر تم کھجور لے کر کے افطاری کرو گے تو تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھو کہ ایسا لکھنے والا اگر ہمیں کھجور دے افطاری کے لیے تو اس کی کھجور سے افطاری ہوگی، اس کے سحری کہلانے سے ہماری سحری کا ثواب ہمیں ملے گا. تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو صفحہ نمبر 148 صراط مستقیم کتاب، اس کے اندر انہوں نے لکھا زنا کے وسوسے سے بندی کے لیے نہیں ہے، صرف سنی کے لیے. جب وہ سنی قادری ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے نوری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، کسی بھی خانقاہ سنی خانقاہ سے منسلک ہو اور پابند شرع ہو، سنی ہے. اس سنی کے منہ سے روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. سبحان اللہ. سے زیادہ محبوب ہوتی ہے روزے دار کی منہ کی خوشبو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں دوں گا. روزہ رکھ رہا ہے ایمان کی حالت میں تو اس کے روزے کی جزا میں دوں گا. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہی دوں. جس نے روزہ رکھا، رمضان پایا، اس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھے کو پایا تو اس کی جزا میں خود ہوں. ایک جگہ فرمایا کہ میں جزا دوں گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں. اسی قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، اس لیے اس میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے. قرآن شریف اس میں نازل ہوا ہے. یہ مہینہ، اس مہینے کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اس کا نام لے کر، اور اس کے نام لے کر کے اس کی فضیلت کو بیان کیا. اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے ہر مسجد کے اندر چہل پہل ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر نمازی کھڑے ہوئے ہوں گے. اچھا ایک بات بتائیے، رمضان شریف میں آپ نماز پڑھیے، رمضان شریف میں روزہ رکھیے، ایسا کوئی تقریر میں کہتا ہے کیا؟ آپ لوگ بغیر کسی تقریر کے مسجد میں دوڑے چلے آتے ہیں. ابھی گزشتہ مہینے میں گزری شب بارات جی چھ نفل پڑھے ہیں نا آپ لوگوں نے. ہم نے اپنی مسجد میں ایک دن بھی اعلان نہیں کیا ہے کہ 6 نفل پڑھنا ہے. ہماری مسجد پوری بھری ہوئی تھی. کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے نا کہ نفل پڑھنے میں صاحب 2 رکعت ہوتے ہیں نجات کے، 2 رکعت ہوتے ہیں کاروبار کے، 2 رکعت ہوتے ہیں جو ہے بیماریوں سے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے. اپنے فائدے کے لیے تم کو بتایا نہیں ہم نے، تم خود بخود چلے آئے. خود بخود چلے آئے. کیوں چلے آئے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے بلاؤں کی حفاظت کے لیے. چلو بھائی 2 رکعت پڑھنا ہے کاروبار کے لیے، ترقی کے لیے، روزی کے لیے، مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے. ارے ہم تو غصے میں اعلان تک نہیں کرتے ہیں کہ تمہارے مطلب کی ہے کہ تم بغیر کہے چلے آتے ہو. تم سے کہنا بھی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا مطلب گھسا ہوا ہے کہ 2 رکعت ہم کو بلا سے نجات کا ڈر. تم کو بلاؤں سے ہے، اللہ سے نہیں. ڈر تمہیں مخلوق سے محتاج نہ ہونے کا ہے، خدا سے ڈر نہیں ہے. اگر خدا سے ڈر ہوتا، اللہ سے ڈر ہوتا تو وہ 6 رکعت نفل کیوں؟ وہ تو نفل ہیں. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے آتے نہیں تو کہیں ہوتے، جہاں ہوتے وہاں پڑھتے.
اگر رب کا ڈر ہوتا. یہ 2 رکعت میں بھی لالچ, اس 2 رکعت میں بھی لالچ, 6 رکعت میں لالچ, اپنے مطلب اپنے مفاد کے لیے کماتے ہو, کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے ہو. میں یہی بات کہتا ہوں کہ بہت ہوشیار لوگ ہیں, بہت ہوشیار ہیں, اپنے مطلب کے لیے رمضان مبارک میں بہت برکتیں لوٹتی ہیں, بہت برکتیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا اس رمضان کی برکتیں اگلے رمضان تک رہتی ہیں, اگلے رمضان تک. سب جانتے ہیں یوٹیوب واٹس ایپ پڑھتے رہتے ہیں, دوڑے چلے جاتے ہیں. کارخانوں میں کام کرنے والے 3 نماز نہیں پڑھتے ہیں, رمضان شریف میں پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کو سال بھر ان کو پتا ہے کہ زندہ رہنا ہے, سال بھر کھانا بھی ہے. تو رمضان شریف میں پڑھ لو, اس کے بعد اگلے سال تک اللہ تعالیٰ رزق دے گا. ارے ہم کہتے ہیں تم رمضان میں نہیں پڑھو گے تو بھی تم کو رزق ملے گا. تم اس لالچ میں کیوں پڑھتے ہو کہ اگلے سال تک کھانا ہے؟ اس لالچ میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, بے شک اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, اس لالچ میں نہیں. تمہیں تمہارے نفل بلاؤں سے بچا لیں گے, نفل تم کو بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو تمہارے 6 نفل تم کو بلاؤں سے بچا لیں گے, بولو نہیں بچائیں گے نا. تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے, ہاں اللہ خود فرماتا ہے ذالک لمن خشی ربہ, میں ان سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہیں جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے, میرا خوف ہے, خشیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان یہی مہینہ ہے, ڈر اور خوف کا مہینہ ہے. ڈرنا چاہیے, خوف کرنا چاہیے. بہت فضیلتیں ہیں, روزے داروں کی فضیلت. مولانا لوگ اس میں رمضان میں جنت بانٹ رہے ہوں گے, جنت. افطار کر لو گناہ معاف ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ افطاری کر لو, افطار کا جو ہے پہلا قطرہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. بہت بیان کرتے ہیں مولانا, بیان کرتے بھی نہیں. اچھا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان سے محبت کر لو تو جنت مل جائے گی, تو یہ ہمارے اوپر طنز کرتے ہیں کہ حشمتی جنت بانٹتے ہیں. ابے تو افطاری میں جنت بانٹ دے رہا ہے, تو سحری میں جنت بانٹ رہا ہے. سحری کرنے والے بخش دیے گئے, ہاں افطاری کرنے والے بخش دیے گئے. بہت مولانا لوگ تقریریں کر رہے ہوں گے, یوٹیوب پہ آ رہی ہوں گی. سحری کرنے والوں کے لیے یہ ثواب, افطاری کرنے والوں کے لیے یہ ثواب. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کے لیے ثواب نہیں ہے, وہابیوں کے لیے ثواب نہیں ہے, سنیوں کے لیے ثواب ہے, صرف سنیوں کے لیے. بے شک کسی دیوبندی کے لیے نہیں ہے, وہابی کے لیے نہیں ہے. ڈالتے ہیں سحری میں جنت بانٹتی, افطاری میں جنت بانٹتی. اتنی آسان ہے جنت. ہم یہ کہہ دیں کہ مدینے والے آقا سے محبت کر لو تو تم کو جنت مل جائے گی, تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے مولویوں کا. جنت بانٹ رہے ہیں, جنت بانٹ رہے ہیں, جنت بانٹ رہے ہیں. ارے بھائی جنت جن کی ہے انہوں نے بانٹنے کے لیے دی ہے, جن کی جنت ہے انہوں نے ہی بانٹنے کے لیے دی ہے, وہ بانٹ رہے ہیں. ان سے محبت کر لو جنت مل جائے گی. مطلب کیا ہے, ان سے محبت کر لو سحری کا بھی ثواب ملے گا, ان سے محبت کر لو افطاری کا بھی ثواب ملے گا, ان سے محبت کر لو روزے کا بھی ثواب ملے گا, ان سے محبت کر لو زکات بھی ادا ہو جائے گی, حج بھی ادا ہو جائے گا, عمرہ بھی ادا ہو جائے گا. اور ان سے محبت نہیں, نہ افطاری کا ثواب, نہ سحری کا ثواب, نہ روزے کا ثواب, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی روزہ ہے جیسے پورا دن آدمی بھوکا رہتا ہے, بھوکا. رمضان مبارک کا مہینہ یہ فضیلت والا ہے, لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں, مومن ہیں, سنی ہے, ایمان والے ہیں, اپنے آقا سے سچی محبت کرتے ہیں اور اپنے آقا کے دشمنوں سے سچی عداوت کرتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے. بہت سارے لوگ رمضان شریف میں نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں, پرانے لوگ تو جانتے ہی ہیں. پرانے لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہی عبارت وہی کتابیں بار بار سناتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے ہے یہ. پرانے لوگ بھی سن لیں جو سنتے آئے ہیں, جانتے ہیں, بچتے ہیں, بچاتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ رہے ہیں تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. بیان کرتے نا, نہیں تو کسی بات ہی نہیں کھاتا ہوں, احسان کرتا ہے کیا؟ کسی دیوبندی کا نہیں کھاتا. بہت کچھ لوگ جو تھوڑا موڑا بچتے ہیں نا, وہ اپنی سنیت بہت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں بچا رکھا ہے, بچا رکھا ہے, اس کا احسان. اور جو بیچارے نہیں بچتے ہیں, سنی ہے,
ان کو پیار محبت سے بچانے کی کوشش کرو. اور جو ایک دم سڑ ہی گئے ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں بابو جو سڑے ہوئے ہیں ان کو اچھا کرنے کی کوشش مت کرو. سڑے ہوئے کبھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. حق ہے. سمجھ رہے ہیں جی. رات میں بریانی کھاتے ہو صبح میں نجاست بنتی ہے. بریانی تو نجاست بنتی ہے لیکن نجاست کبھی بریانی نہیں بنتی ہے. بے شک. یہ وہابی دیوبندی یہ نجس ہیں. تمہارے آقا کی گستاخی کر کے توہین کر کے یہ نجس ہو گئے. اب تم چاہو تقریروں سے نصیحت سے ان کو سدھار لو. یہ سدھرنے والے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ جس نے ہمارے آقا کی شان میں توہین کر دی توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ہاں جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں ناواقف ہیں ان پڑھ ہیں نہیں جانتے ہیں انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے لیکن ناواقفیت کی وجہ سے پکڑ گئے پھنس گئے ان کو سمجھاؤ کہ وہ آ سکتے ہیں. لیکن جو گستاخ ہوگا وہ کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. لیکن ہمیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں. یہ ہے صراط مستقیم وہابی مولویوں کی کتاب اسماعیل دہلوی جس کا نام ہے کتاب کا صراط مستقیم. مارکیٹ میں بک بھی رہی ہے چھپ بھی رہی ہے. ایسا بھی نہیں کہ چھاپنا بند کر دیا ہو. آپ سحری کرتے ہیں آپ افطاری کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے بہت سارے بیچارے ناواقف آتے ہیں بمبئی کے اندر چندہ کرنے وہابی کے ہوٹل میں گھس جاتے ہیں سحری کرنے دیوبندی کے ہوٹل میں گھس جاتے ہیں افطاری کرنے یا کسی وہابی نے روزے کی بوتل پکڑا دی وہ بھی پکڑ لی کھجور کا پیکٹ دے دیا یہ مولانا صاحب ہماری طرف سے افطاری کر لینا چونکہ ان کو ثواب کی بہت ضرورت ہے. ایمان تو ہے نہیں ان کو معلوم ہے کہ ثواب ہی جتنا اکٹھا کرنا چاہو اکٹھا کر لو. آخر میدان محشر میں ایک پلیت کپڑے میں لپیٹ کر کے منہ میں مارا جائے گا ان کا ثواب. دیکھیے کتاب ہے صراط مستقیم. اس کتاب کے اندر تمہارے نبی کی شان میں کیسی بے ادبی کی ہے کیسی گستاخی کی ہے. ایسا لکھنے والے کی اگر تم کھجور لے کر کے افطاری کرو گے تو تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھو کہ ایسا لکھنے والا اگر ہمیں کھجور دے افطاری کے لیے تو اس کی کھجور سے افطاری ہوگی. اس کے سحری کہلانے سے ہماری سحری کا ثواب ہمیں ملے گا. تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو صفحہ نمبر 148 صراط مستقیم کتاب اس کے اندر انہوں نے لکھا زنا کے وسوسے سے یعنی زنا کے وسوسہ جو خیال آتا ہے زنا کا. سوچئے گا مسلمانوں تم کہتے ہو غنیم نواز والے امام صاحب منبر پہ کھڑے ہو کے گندی باتیں کرتے ہیں. یہ گندی باتیں تمہارے نبی کے لیے کتاب میں چھاپ رکھی ہے ان وہابیوں نے. یہ چھاپ رکھی ہے یہ گندی باتیں. سنو یہ باتیں اگر کسی کے باپ کے لیے لکھی جائیں کسی کی اماں کے لیے لکھی جائیں کسی کے پیر کے لیے لکھی جائیں پیروں سے محبت کرنے والوں اپنے پیجامے سے باہر نکل آتے ہو. اگر تمہارے پیر کو برا کہہ دیا جائے اپنے مسجد کے امام سے محبت کرنے والوں لڑنے مرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. اگر تمہارے امام کو کچھ کہہ دیا جائے وہ امام جو پلپلا ہے سدھا پلی ہے ہر وہابی کے ساتھ دیوبندی کے ساتھ رافضی کے ساتھ گورا اور کھوجا کے ساتھ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے ہم نوالا ہم پیالہ ہے اگر اس کو برا کہہ دیا جائے پیجامے سے باہر آ جاتے ہو. لو یہ تمہارے نبی کو وہابیوں نے لکھا ہے تمہارے نبی کو دیوبندیوں نے لکھا ہے. تمہارے نبی کی شان میں دیکھو کیسی توہین کی ہے. زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. کہیے معاذ اللہ خیال بہتر ہے. اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کہیے معاذ اللہ. کان پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے معاذ اللہ. توبہ. بتائیے مسلمانوں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہے نماز نہیں ہوگی. اور بیوی سے مجامعت یا زنا کا وسوسہ نماز میں آ جائے بیل اور گدھے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے معاذ اللہ. لیکن نبی کے خیال سے یا پیر کے خیال سے یا شیخ کے خیال سے اپنے مشائخ غوث اعظم غریب نواز مخدوم سمنا کا اگر خیال آ جائے تو یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی. کہیے معاذ اللہ. معاذ اللہ. یہ دھرم ہے وہابی دھرم کہ جس دھرم کے اندر نماز میں بیل آ جائے تو ان کی نماز. لیکن ایک چیز بتا دوں یہاں روک کے آپ کو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ان کا ایسا مذہب ہے
ایسا دھرم ہے ان کا، تمہارے نبی کے بارے میں ایسا لکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز تمہاری ہے، یہ جو وہابیوں کی نماز ہے، ہماری نہیں ہے. ہماری نماز میں بیل اور گدھا نہیں آتا ہے. وہ ان کی زنا والی نماز ہے، وہ جو پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب ان کے مولوی نے کتاب میں لکھا ہے کہ زنا کا خیال بہتر ہے، بیل اور گدھے کا خیال بہتر ہے، تو ان کی جماعت کے لوگ ظاہر سی بات ہے ان کی نمازوں میں وہ زنا کا وسوسہ بھی ان کی نمازوں میں ہوگا، بیل اور گدھا بھی ان کے خیال میں ہوتا ہوگا. لیکن اہل سنت کا خیال اور اہل سنت کی نماز ان تمام چیزوں سے پاک ہے. ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں گم ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اسی نماز کو نماز سمجھتے ہیں کہ جس نماز میں ہمارے آقا کرم فرمائے اور تشریف لے آئیں. امت خضرا کا خیال ہماری جو ہے سبحان اللہ تصور میں آ جائے. ہم سنیوں کی نماز، وہ نماز بارگاہ مولا میں قبول ہوتی ہے، لیکن یہ زنا والی نماز، بیل اور گدھے والی نماز، یہ وہابیوں کو مبارک. اور خیال مصطفیٰ، خیال صحابہ، خیال اہل بیت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنیوں کو مبارک. بتانے کا مقصد مسلمانوں یہ ہے، یہ دھرم ہے ان کا. بولو تمہارے نبی کی توہین ہے کہ نہیں، گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کسی کے پیر کے بارے میں، جبکہ تمہارے پیر کو بھی لکھا ہے، اس کے اندر ہر پیر کو لکھا ہے کہ کسی شیخ یا کسی بزرگوں، یا جیسے بزرگوں کی طرف کسی شیخ یا کسی پیر کی طرف، بزرگوں کی طرف اگر ہمت کو لگا دیا، ذہن کو لگا دیا، خیال اسی میں گم ہوگا. تمہارے پیر کی بھی لکھا ہے، لیکن پیر کے لیے تو لڑو گے، پیرانے پیر کے لیے نہیں لڑو گے. پیر صاحب کو کہہ دیا مارنے مرنے کے لیے تیار، پیر کے دشمن سے سلام نہیں، پیر کے دشمن سے کلام نہیں، پیر کے دشمن سے مصافحہ نہیں. لیکن مصطفیٰ کے دشمن سے سلام بھی ہے، کلام بھی ہے، مصافحہ بھی ہے. یہ دیکھو اس کے اندر تمہارے ہمارے پیروں کو بھی لکھا ہے کہ اگر اپنے پیر کے خیال میں بھی مستغرق ہو گیا، ہمت کو لگا دیا، ذہن کو لگا دیا، تو بھی نماز باطل ہے. ایسے لوگوں کے لیے تمہارے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، ایسا لکھنے والے فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں آئیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں نماز میں خرابی آئے گی، قطع صف ہوگی، اور ان کا مسجد میں آنا اور قطع صف ہونا یہ سب حرام ہے. اب سنو ایک اور فتویٰ پیچھے سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. فضیلت تو بہت سن رہے ہو کہ نہیں؟ رمضان کی فضیلت ہم تو 8 دن آپ کو رب وہابیہ بتاتے ہیں، لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ رمضان کی فضیلت تو آپ موبائل کھولتے ہو کہ بغیر آپ کو کچھ کیے ہوئے آپ کو رمضان کی فضیلت پر یہ حدیث، رمضان کی فضیلت پر وہ حدیث، وہ رمضان کی فضیلت پر حدیثیں. بے شک سب حق ہیں، سب سچ ہیں، وہ ہم حق اور سچ مانتے ہیں. لیکن مسلمانوں، مقصد ہمارا صرف کہنے کا اتنا ہے کہ سال کے 12 مہینے 365 دن آپ فضیلت پر فضیلت سنتے ہو، فضیلت پر فضیلت سنتے ہو. بس ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن، بس یہ سن لیا کرو، اس کو برداشت کر لیا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لے جاؤ گے، تمہارے لیے نور و نجات ہے. دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب فتنے اٹھیں، کون سے فتنے؟ بد مذہبیاں عام ہوں، فتنے اٹھیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم پر فرض ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. بے شک سبحان اللہ، بے شک فرض ہے اپنا علم ظاہر کرے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کبھی نماز کوئی جماعت ایسی نکلی ہے جو آپ کو نماز کے لیے روکتی ہو؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی جماعت پوری دنیا میں ایسی ہے جو نماز کے لیے روکتی ہو؟ کوئی تحریک یا کوئی جماعت یا کوئی تنظیم ایسی بنی ہے جو آپ کو نماز کے لیے روکتی ہو؟ نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا فتنہ نہیں ہے. جی بات ہے کہ نہیں؟ جی. کوئی ایسی تنظیم پوری دنیا میں بتاؤ جو آپ کو روزہ رکھنے کے لیے روکتی ہو کہ روزہ مت رکھو، یا کوئی یہ کہتا ہو کہ روزہ ظہر تک ہے، ظہر کے بعد روزہ نہیں ہے، یا تو یہ کہتا ہو کہ نہیں ظہر سے روزہ شروع ہے، ظہر سے پہلے روزہ نہیں ہے. ایسا کوئی ہے پوری دنیا میں؟
نہیں ہے نا؟ پتہ یہ چلا کہ روزے پر فتنہ نہیں ہے. حج کے لیے کوئی آپ کو روکتا ہے کیا کہ حج مت کرو؟ کوئی نہیں روکتا ہے نا. کوئی تنظیم ہے ہی نہیں بنام مسلم کہ جو آپ کو حج کے لیے روکتی ہو. تو پتہ کیا چلا کہ حج فتنہ نہیں ہے. بے شک. زکات کے لیے آپ کو کوئی روکتا ہے کہ زکات مت دو یا کم دو، آدھی دو یا اتنی دو اتنی دو. زکات کے کسی مسئلے میں کوئی تنظیم ایسی ہے جو آپ سے اختلاف کرتی ہو، روکتی ہو؟ پتہ کیا چلا کہ زکات فتنہ نہیں ہے. بے شک. اب آئیے فتنے کیا ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی دی جاتی ہو، معاذ اللہ، یہ فتنہ ہے. اہل بیت کو برا کہا جاتا ہو، حضرت صدیق اکبر کی شان میں توہین کی جاتی ہو، حضرت عمر فاروق اعظم کو گالیاں دی جاتی ہوں، حضرت عثمان ذو النورین کو گالی دی جا رہی ہیں، حضرت مولا کائنات کو خارجی توہین کرتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کی گستاخی رافضی کرتے ہیں. تمہارے نبی کی شان میں توہین وہابی کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ فتنہ وہابیت ہے، فتنہ دیوبندیت ہے، فتنہ خارجیت ہے، فتنہ رافضیت ہے، فتنہ چکرالویت ہے، فتنہ یہ ہے. اور اس کا رد کرنا ہر مولوی پر فرض ہے. اس کا رد نہ کرے، فتنے کا رد نہ کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے مولوی کا، فرماتے ہیں محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے یا فرمایا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کی کو برا کہا جاوے تو واجب ہے. واجب کیا ہے؟ واجب کے لیے بڑا مولوی لڑتے ہیں، ایسا کرو واجب ہے، ایسا کرو واجب ہے. ہاں یہ تعزیہ کیا فرض ہے، جلوس کیا فرض ہے. ہاں یہ سنی مولوی کہتے ہیں، سنی جلوس نکالنا فرض ہے، اتنا خرچہ کرنا فرض ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولویوں پر واجب ہے، لیکن مولانا لوگوں پر کیا واجب ہے یہ مولانا نہیں سناتے ہیں. تمہارے اوپر کیا واجب ہے تو نہیں بتاتے ہیں جی. اور خود جو ہے اجرا بند کر کے اندر چلے جاتے ہیں. ان پر کوئی واجب نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے چونکہ وہ سناتے نہیں ہیں. یہ دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ کہ اپنا علم ظاہر کریں، تمہیں بتائیں. کیا بتائیں؟ ظاہر کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے. اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول فرمائے نہ نفل. لے مولانا لوگوں کا نہ فرض قبول نہ نفل قبول، تمہارا ہوگا. مفتی صاحب کا فرض نفل قبول نہیں ہو رہا ہے اگر رد وہابیہ نہیں کر رہے ہیں. مفتی صاحب کا فرض گیا، نفل گیا، کچھ قبول نہیں ہے تو تمہارا قبول ہوگا. تم سوچتے ہو کہ وہابی میں بھی کھاتا رہوں، نماز بھی پڑھتا رہوں، دیوبندی سے سلام بھی کرتا رہوں، نفل بھی پڑھتا رہوں 6 رکعت، قبول ہوں گے؟ مفتی صاحب کا قبول نہیں، امام صاحب کا قبول نہیں، مولانا صاحب کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ نفل قبول نہ فرض قبول اگر رد وہابیہ نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، نہیں بتاتا ہے اہل بیت کی شان میں یہ خارجی توہین کرتے ہیں، نہیں بتاتا ہے یہ رافضی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو گالی دیتے ہیں، عثمان ذو النورین کو گالی دیتے ہیں. اگر وہ مولوی یہ ساری باتیں نہیں بتاتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. اب تم اپنے روزے کا خیال کرو، تم اپنی زکات کا خیال کرو، تم اپنے حج کا خیال کرو، تمہاری نماز قبول ہوتی ہوگی. یہ رمضان شریف کی فضیلت مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، ان سے کہو رد وہابیہ نہ کرنے والوں کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہیں، نہ ان کی زکات قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، نہ ان کا نفل قبول ہے. جب مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب کا فرض قبول نہیں ہے، بغیر رد وہابیہ کے نفل قبول نہیں ہے، تو سوچو مسلمانوں جو لوگ عوام سے ہیں ان کا کہاں قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. مسلمانوں اپنی خیر مناؤ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. بے شک یہ برکت والا مہینہ ہے اور اس کی برکتیں اگر لینا چاہتے ہو تو اپنی سحری، اپنی افطاری اہل سنت کے ساتھ کرو، سنیوں کے ساتھ کرو. کسی وہابی کی جور مت لو، کسی وہابی کا پانی مت لو، کسی وہابی کا روزہ مت لو، کسی وہابی کی کوئی مدد اس
ٹائم رمضان المبارک اور اس کے علاوہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں کچھ ملتا ہے تو پانی پر کسی کی حکومت نہیں ہے. پانی لے کر کے آپ پی لیجیے, افطاری کر لیجیے, بغیر کچھ بھی نہ ملے بغیر افطاری کے رہ جائیے, لیکن کسی وہابی کی کھجور سے افطاری نہیں کرنا ہے, کسی دیوبندی کے پانی سے افطاری نہیں کرنا ہے, کسی وہابی کے کھانے سے سحری نہیں کرنا ہے. اگر اپنے رمضان کے روزے آپ کو بچانا ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے رمضان میں, آنے والے جمعے میں انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کو کچھ اور کتابیں دکھائیں گے. بہت سارے بیچارے نئے لوگ آتے ہیں جو رمضان ہی ملاقات ہوتی ہے, اور جو روزمرہ آنے والے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ صراط مستقیم کتاب کے اندر اسماعیل دہلوی نے تمہارے نبی کی شان میں توہین کی ہے, تمہارے نبی کے خیال کو معاذ اللہ رب العالمین اور تمہارے نبی کے خیال کو بیل اور گدھے اور زنا اور مجاملت کے خیال سے بدتر لکھا ہے معاذ اللہ رب العالمین. ایسوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, حدیث پاک میں فرمایا گیا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. لہذا مسلمانوں جو کچھ بھی عرض کیا ہے بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ اس میں قصداً ذہباً معناً لفظاً جو غلطی ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ. سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے, شیئر کریں.